یہ داستان بگ بینگ سے شروع ہوتی ہے، دنیا و کائنات کی تخلیق۔ بگ بینگ، the theory of creation, the theory of everything، کائنات کی خلقت کا سائنسی نظریہ۔ اس زمین پر انسانی زندگی کے آغاز ہی سے انسان نے فطرت کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی تھی، بلکہ انسان نے کائنات اور زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی بھی کوشش کا آغاز کر دیا تھا۔ انسان کی سچائی کی تلاش، حقیقت کی تلاش کئی داستان، کئی صدیوں اور کئی تہذیبوں پر مشتمل ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مقبول عام نظریہ دی بگ بینگ نظریہ کہلاتا ہے۔ اس سائنسی نظریے کے مطابق آج سے تقریباً 14 ارب سال قبل پوری کائنات ایک ایسے نقطے میں بند تھی جس کے اندر لامتناہی قوت، دباؤ، توانائی اور حرارت تھی۔ جو کچھ تھا وہ اسی نقطے کے اندر ہی تھا، باہر کچھ نہیں تھا۔ اسی لامتناہی چھوٹے ذرے سے کائنات کا آغاز ہو گیا۔ بگ بینگ کے مطابق یہ دنیا آغاز میں بنیادی ستاروں کا ایک جرمٹ تھی۔ اس کے بعد ثانوی علیحدگی انجام پائی، جس کے نتیجے میں کہکشاں گلیکسی عمل میں آئی۔ اس کے بعد یہ ستاروں، سیاروں، سورج، چاند وغیرہ کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اس دنیا کا آغاز منفرد تھا اور اس کے اتفاقاً وجود میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا؟ قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور بگ بینگ کے درمیان مشابہت و مطابقت، ایک ایسی کتاب، ایک ایسا الہام جو 1400 برس قبل عرب کے ریگستانوں میں نازل ہوئی، کیسے اس سائنسی حقیقت کی حامل ہوئی؟ ہے جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں۔ سائنس مذہب کی عدم موجودگی میں لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کی عدم موجودگی میں اندھا ہے۔ قرآن مجید کے تناظر میں کائنات کی تخلیق۔ تمام تہذیبوں اور ثقافتوں میں ادب اور شاعری انسانی جذبات کے اظہار کا ذریعہ رہی ہے۔ دنیا نے وہ دور بھی دیکھا جبکہ ادب اور شاعری فخر کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی فخر کی ایک علامت تصور کی جاتی ہے۔ غیر مسلم مفکرین، نان مسلم تھنکرز اس بات پر متفق ہے کہ قرآن پاک روئے زمین پر عربی ادب کا منہ بولتا شاہکار ہے اور یہ سائنس کی ایک واضح کتاب بھی ہے۔ حسب آمد ہم تمام ناظرین و سامعین کو احوال العالم و قرون العالم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہکشاؤں کی تخلیق سے بیشتر گیسوں پر مشتمل مادہ، The creation of galaxies from smoke۔ پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور دعا تھا، تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو، خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔
قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ اس حالت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس وضاحت کے لیے لفظ دخان استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے دھواں۔ سائنسدان اس امر پر متفق ہے کہ دنیا میں کہکشاؤں کے تخلیق پانے سے پہلے مادہ بنیادی طور پر گیسوں پر مشتمل تھا۔ مختصر یہ کہ کہکشاؤں کے تخلیق سے قبل گیسوں کا دھواں اسموک موجود تھا، جس سے گلیکسیز کہکشاؤں کا آغاز ہوا۔ ایکسپینشن آف یونیورس، کائنات کا پھیلاؤ۔ کیا ہماری کائنات پھیلتی ہے؟ مشہور ماہر فلکیات اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتے ہیں کہ کائنات کی وسعت کی دریافت 20ویں صدی کی بڑی دریافتوں میں سے ایک ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف رہنمائی اس وقت کر دی تھی کہ جب ٹیلیسکوپ بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن میں آج تک تخلیق اور توسیع کا عمل جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ سب سے پہلے انسان کو ہی لیجیے، اس کی نسل بڑھ رہی ہے، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہی کائنات کا شاہکار ہے۔ پھر زمین کی پیداوار بھی اللہ تعالیٰ اسی نسبت سے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ I am human and I should know my world and the universe.